صاحب کے اللہ کریم آپ سب کی حاضر کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور آستانہ عالیہ قادریہ کا یہ فیض اللہ تعالیٰ قیامت جاری و ساری فرمائے، اور پیر سرکار جی کا سایہ ہمارے سروں پر اور اہل سنت کے سر پر تعدیر قائم و دائم فرمائے۔ گئے و یار حوالے رب دے میلے 4 دنہ دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے۔ آپ کی محبتوں میں صدا دے رہا ہوں آج کی آخری حاضری جناب محترم علماء اہل سنت، فخر اہل سنت، نازش اہل سنت، میرے مسلک کے ترجمان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مشتاق شاہین قادری صاحب سے کہ حضرت تشریف لائیے اور اپنے خوبصورت انداز میں ہماری سماعت کو منور کیجئے۔ نعروں میں استقبال کیجئے گا ہاتھ بلند کر کے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ العزیز القہار، والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بلند آواز سے درود و سلام پڑھ لیجیے، اس عقیدے سے پڑھیے کہ ہم یہاں سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی قبر انور میں ہمارے درود و سلام کو سن کر اس کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ عقیدہ ہمارا عقیدہ نہیں بلکہ 1400 سال پہلے میرے اور تیرے نبی نے یہ عقیدہ دیا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 1326 ہے، میرے نبی نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ کہا کوئی بھی مسلمان میرا امتی جہاں کہیں سے بھی بیٹھ کر مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ پاک مجھے اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہوں۔ اس عقیدے سے پڑھیے، اور اونچی پڑھنا یا کم آواز میں پڑھنا اس حوالے سے بھی میرے نبی علیہ السلام کا فرمان سن لیجئے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان کی 3 جلد صفحہ 310 پر لکھی یہ حدیث کہ میرے نبی نے خود فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علی فانما علی تذهب النفاق۔ لوگوں مجھ پر جب بھی درود پڑھا کرو اونچی پڑھا کرو۔ یا رسول اللہ اونچی آواز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ شور مچاتے ہیں، کام مچانے دو، شور کرنے دو۔ فرمایا اس میں تمہارا فائدہ یہ ہے، فرمایا جب اونچی آواز سے مجھ پر درود و سلام پڑھو گے تو اللہ پاک تمہارے دل کی منافقت کو ختم کر دے گا۔ اسی لیے ہم منافق نہیں ہیں، نبی کے عاشق ہیں۔ تو بلند آواز سے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک۔ یہ منافق ہیں جو کہتے ہیں اونچی آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے، وگرنہ اونچی پڑھنے سے یہ نہ سمجھنا کہ میرا نبی اونچی سنتا ہے، نہ میرا نبی تو ہمارے دل کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ وہ کہاں لکھا ہے؟ اٹھا بخاری شریف جلد 1 صفحہ 59 پر حدیث موجود ہے۔ میرے نبی نے خود 1400 سال پہلے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر اس عقیدے کو قسم کھا کر بیان کیا۔ فرمایا واللہ ما اخاف علیہ، فرمایا فواللہ ما علی رکوعکم ولا خشوعکم، مجھے اللہ کی عزت کی قسم، فرمایا تمہارے دل کی خشوع اور تمہارا رکوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ حضرات محترم، اسی لیے ہم اونچی پڑھنے کے بھی قائل ہیں اور نیچی پڑھنے کے بھی قائل ہیں۔ تو پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا
اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، راعت العاشقین، مراد المشتاقین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان ممبر و محراب، ارباب فکر و دانش، حاملین عقیدہ اہل سنت، سٹیج پر بالخصوص عالمی روحانی عظیم شخصیت، پیر طریقت، راہبر شریعت، محسن اہل سنت، بانی انٹرنیشنل 12 روزہ ربیع الاول کانفرنس، پیر سرکار جی دامت برکات عالیہ، سبحان اللہ، اس کے علاوہ سٹیج پر نقیب محفل اور قبلہ حضرت علامہ مولانا خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا حبیب الرحمان ہاشمی صاحب، حضرت مولانا قاری عتیق الرحمان صاحب، اور جتنے بھی سٹیج پر علماء اور حاضرین و ناظرین، تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، قبلہ پیر صاحب کے حکم پر آج کی عظیم الشان تاجدار صداقت کانفرنس میں میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں اس سٹیج پر اپنی گفتگو کر رہا ہوں۔ پیر صاحب کی محبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کی بلا تمیز کے وقت مجھے 10:30 تک دیا گیا غالباً پیر صاحب کے حکم کے مطابق، اور آپ نے اگر مکمل اس پر خطابات سننے ہیں تو یوٹیوب کے اوپر تقریباً 10 گھنٹے پر مشتمل صداقت صدیق اکبر کے حوالے سے اور فضیلت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ میرے بیانات موجود ہیں، آپ علمی طور پر سن سکتے ہیں، لیکن مختصراً برکت کے اعتبار سے پیر صاحب کے سامنے اپنی لب کشائی کرنے کے لیے چند معروضات پیش کرنے لگا ہوں۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ، اس کی آیت نمبر 40 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت نمبر 40 پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ شان کیا بیان فرمائی؟ اس میں رب میرے مصطفیٰ کریم کے ساتھی کو لفظ ثانی سے پکار رہا ہے۔ تو کائنات میں اگر کوئی ثانی ہے مصطفیٰ کا تو وہ ابو بکر ہے۔ تو اس سے سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت بھی، علمیت بھی اور روحانیت بھی ثابت ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر قرآن کہتا ہے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، جب ایک کا دوسرا ثانی کہہ رہا تھا غار میں، يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک کا دوسرا صحابی کہہ رہا تھا۔ کون کہہ رہا تھا؟ تو یہ صحابی کون تھا؟ پورے قرآن کا مطالعہ کریں، کسی اور کو لفظ صحابی سے نہیں پکارا گیا۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں اگر کسی کو لفظ صحابی سے پکارا ہے تو وہ میرے سرکار ابو بکر کی ذات ہے۔ اس آیت سے جناب ابو بکر کی صحابیت ثابت ہے، اور علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن سے ثابت ہے، اور قرآن کے اسلوب یہ ہے، اصول یہ ہے، من انکر الآیت مطلقاً فقد کفر، کہ جس نے قرآن کی ایک آیت کا انکار کر لیا وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا۔ حضرات محترم آگے چلیے، میرے نبی نے ہر صحابی کو
ایسی ایسی شان سے نوازا ہے، اگر ایک کی شان کو بیان کیا جائے تو پتہ یوں لگتا ہے کہ دوسرے کے اندر یہ شان ہے ہی نہیں۔ جب دوسرے کی شان کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو پتہ یہ لگتا ہے پہلے کی ایسی شان نہیں۔ تو 1.25 لاکھ صحابہ میں ہر ایک کو میرے نبی نے اپنی اپنی شان سے نوازا ہے۔ آئیے قرآن اور حدیث کی روح سے چند صحابہ کی وہ شانیں جو کسی ایک میں تھی اور دوسرے میں نہیں پائی گئی، ان شانوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ان شانوں کا۔ تو آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر جو 40 پڑھی، اس شان میں رب نے کسی اور صحابی کو، صحابی قرآن میں نہیں کہا، یہ صحابیت کا شرف قرآن میں جو کسی کو دیا ہے، یہ خصوصیت فقط سرکار ابوبکر صدیق کو عطا فرما دی گئی۔ آگے چلیے، قرآن مجید سورہ احزاب 22واں پارہ آیت نمبر 37 قرآن ایک اور صحابی کی بات کرتا ہے، نام ہے زید، باپ کا نام ہے بن حارثہ۔ یہ وہی صحابی ہے جو منڈیوں میں بکتا میرے مصطفیٰ کریم میں جا کر بک گیا، اور پھر جب اس کا باپ اور ایک روایت میں اس کا چچا لینے کے لیے جب یہ جوان ہوا تو میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچا، اس کا باپ اس صحابی کا جن کا نام زید بن حارثہ ہے، کہا یا رسول اللہ ہم اپنے بیٹے کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا اپنے بیٹے سے پوچھو کیا یہ تمہارے پاس جانے کے لیے تیار بھی ہے یا نہیں؟ اللہ میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، حضرت زید سے اس کا چچا، ایک روایت کے مطابق اس کا والد پوچھنے لگا، اے زید بتا تو ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے یا کہ نہیں؟ جواب آیا زید بن حارثہ کا کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں۔ حضرات محترم، یہ وہ صحابی ہیں باپ کے ساتھ جانے کا انکار کر دیا، اب کیا ہوا؟ جوان ہوئے، حضرت زینب سے ان کا نکاح ہوا۔ زینب بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، بڑا خاندان تھا، یہ ایک غلام تھے اور میرے نبی کے گھر میں رہنے والے تھے، ان کے باپ خاندان کا بھی پتہ نہیں تھا۔ میرے نبی کے کہنے کے مطابق ان کا نکاح ہوا، حضرت زینب سے نکاح ہو گیا۔ اب لڑکی جب اونچے خاندان سے تعلق رکھتی ہو، امیر ہو، بڑے اونچے خاندان سے تعلق رکھے، اور لڑکا جب غریب ہو، غلام ہو، پھر لڑائیاں جھگڑے پڑ جاتے ہیں، اختلاف ہو گیا میاں بیوی کے درمیان، یہ رشتہ نہ نبھا سکا، آخر بات طلاق تک پہنچ گئی۔ یہ مفسرین نے لکھا، آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی اور میرے نبی کے پاس جبریل کو بھیجا کہ جبریل جاؤ میرے نبی سے کہہ دو تمہارا بیٹا زید بن محمد، کیونکہ میرے نبی کے پاس رہنے لگے تو یہ متبنہ بیٹے تھے میرے نبی کے، متبنہ اڈاپ شدہ بیٹا، اس طرح کسی کی گود سے بیٹا لے لیا جاتا ہے نا، تو یہ زید بن محمد تھے، باپ ان کا حارثہ تھا۔ روایت کے اندر آتا ہے جب نکاح ختم ہوا، طلاق ہوئی، تو یہ جو زید تھے ان کی جو گھر والی تھی حضرت زینب، یہ میرے نبی کی بہو بن گئی۔ کیا بن گئی؟ جب بہو بنی تو طلاق ہوئی رب کے حکم سے، کہ یہ دونوں کا جھگڑا چل گیا اور اختلاف اتنا عروج تک پہنچا کہ طلاق ہوئی۔ جب طلاق ہوئی تو طلاق کے بعد میرے رب نے جبریل کو بھیجا کہ جبریل جاؤ، جا کر میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ اس زینب سے تم شادی کرو، زینب سے تم شادی کرو۔ اب یہ زینب میرے نبی کی بہو تھی، کیا تھی؟
شروع کر دیے. یہ کیسا نبی جس نے اپنی ماں سے شادی کر لی؟ جب تانے دینے شروع کر دیے اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت اتاری, فرمایا ادعوا لآبائہم. آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ جو کسی کا بیٹا ہوگا اس کو اپنا حقیقی بیٹا کہا جائے گا. نہیں, یہ تھے متبنہ بیٹے میرے نبی کے. پہلے زید بن محمد تھے. جب قرآن کی آیت اتری رب نے کہا آج کے بعد اصل باپ سے بیٹوں کو پکارا جائے, تو بعد میں ان کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا. اور پھر کیا ہوا؟ رب نے کہا یہ تو میرے نبی کا اصل بیٹا ہی نہیں تھا, بیٹا تو حارث کا تھا, اس لیے تم تانا دیتے ہو. رب ذوالجلال نے کیا کیا؟ قرآن کی آیت ختم نبوت کے حوالے سے اتاری. تو اس حوالے سے یہ بڑی تفصیل ہے, لیکن بتاتا چلوں یہ وہی زید ہے. قرآن سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں رب نے یہ صحابی ان کو یہ خصوصیت عطا فرما دی. 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا, لیکن واحد یہ صحابی ہیں کہ جن کا نام آج بھی قرآن میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں زید منہا کا لفظ موجود ہے. تو بتایا جا رہا ہے کسی صحابی کا شرف صحابیت قرآن سے ثابت ہے اور کسی صحابی کا نام قرآن سے ثابت ہے. آگے چلیے, واحد 1.25 لاکھ صحابہ میں ایک صحابی ہیں کہ یہ خصوصیت اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائی. کون؟ جن کو یہ لقب دیا گیا سیف اللہ. کیا نام؟ کیا لقب؟ سیف اللہ. بخاری کے اندر حدیث نمبر 4526, مسلم حدیث نمبر 344 ہے, متفق علیہ حدیث موجود ہے. میرے اور تیرے نبی نے ان کی شان کو بیان فرمایا اور میرے نبی نے ان کو یہ لقب عطا فرما دیا. ایک جنگ موتا میں 9 تلواریں انہوں نے توڑ ڈالی کفار کے سامنے. اور حدیث کے اندر 9 یافر کے لفظ موجود ہے کہ 9 تلواریں انہوں نے ایک جنگ میں توڑ دی. اتنے بڑے جنگجو, اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے نبی کا عطا کردہ لقب قیامت تک جاری کر دیا. ان کا لقب ٹھہرا سیف اللہ, اللہ کی تلوار, اللہ کی تلوار. اسی طرح آگے چلیے, میرے نبی علیہ السلام کے ایک اور صحابی نجران سے کچھ لوگ میرے نبی کے پاس آئے. کہاں سے؟ قبیلہ نجران سے میرے نبی کے پاس کچھ لوگ آئے, اور آ کر انہوں نے کیا کیا؟ بخاری شریف حدیث نمبر 3744 ہے. میں سیاسی کی روایتیں پیش کر رہا ہوں اور بخاری پیش کر رہا ہوں. بخاری کا نام لینے والوں کو بخاری کا نام بھی نہیں آتا. حضرت محترم سنیے, بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. کچھ لوگ میرے نبی کے پاس آئے, نجران کے لوگ تھے. آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ, ہمیں کوئی امین عطا فرمائے, ایسا امین کہ جس کے امین ہونے کا, جو امین ہونے کا عقد کر دے. میرے نبی نے انہیں ٹھہرایا اور میرے نبی نے انہیں فرمایا تم صبح تک میرے پاس رکو, میں تمہیں ایسا امین عطا کروں گا کہ جس کے امین ہونے کا, جو امین ہونے کا حق ادا کر دے گا. صبح ساری رات ہر صحابی دعائیں کرتا رہا, کاش یہ شرف مجھے مل جائے, کاش یہ شرف مجھے مل جائے. صبح جب ہوئی تو میرے نبی نے آواز لگائی, ابو عبیدہ نجران والوں کے سامنے حضرت ابو عبیدہ کو پیش کر دیا اور کہا اے نجران والوں, میں تمہیں ایسا
ہر صحابی کو الگ الگ سے، شان سے، ٹھاٹ سے میرے اور تیرے نبی نے نوازا ہے۔ جو ایک میں شان ہے وہ دوسرے میں نہیں ہے۔ آگے چلیے، بخاری شریف، بخاری شریف کیا میں ابھی بخاری پیش کر رہا ہوں، اور یاد رکھیے سیاست قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 288 288 نمبر حدیث ہے۔ میرے نبی علیہ السلام رات کو سوئے ہوئے تھے، اچانک میرے نبی کی آنکھ کھلی۔ جو ہی میرے تیرے نبی کی آنکھ کھلی، میرے نبی نے فرمایا کاش کوئی ہمارا سیکورٹی گارڈ، پہرے دار بھی بنے، ہمارا سیکورٹی گارڈ پہرے دار بھی بنے۔ بخاری 288 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جو میرے نبی نے کاش اپنے پہرے دار کو طلب کیا تو اسلحے سے لیس دار چھن چھناٹ سنی گئی۔ کوئی آنے والا آیا، دیکھا گیا کون، آواز آئی انا سعد بن ابی وقاص، ابی وقاص۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ سب سے پہلا پہرے دار میرے اور تیرے نبی کا سعد بن وقاص بنا، اور کوئی صحابی نہ تھا۔ یہ اعزاز فقط سعد بن ابی وقاص کو میرے رب نے عطا فرما دیا۔ آگے چلیے، خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ بخاری شریف 4209 نمبر حدیث ہے، 4209 نمبر حدیث، خیبر نہیں فتح ہو رہا، اور میرے نبی فرما رہے ہیں کل میں جھنڈا اسے دوں گا۔ کیا دوں گا؟ جھنڈا جھنڈا اسے دوں گا جس سے اللہ بھی اور اللہ کا نبی میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ تو سنو میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، وہ پہرے دار کے حوالے سے، وہ امین کے حوالے سے روایت، ساری رات جس طرح صحابہ انتظار کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے یا اللہ ہمیں امین بنا، یہ شرف ہمیں عطا فرما، اسی طرح یہ والی روایت جو بخاری کے اندر خیبر کے حوالے سے تھی، اس میں بھی میرے اور تیرے نبی کے صحابہ ساری رات رو رو کر دعائیں کرتے رہے، کاش یہ شرف ہمیں مل جائے۔ جب صبح ہوئی میرے نبی نے علی کو آواز دی، سبحان اللہ، تو صبح جھنڈا میرے نبی نے مولا کائنات کو عطا فرما دیا۔ واحد یہ صحابی مولا کائنات ہے، یہ شرف اور کسی کو نہیں عطا کیا گیا۔ ابھی میں نے ابو بکر صدیق کے حوالے سے آگے دلائل پیش کرنے، ابھی تو میں سٹرکچر پیش کر رہا ہوں کہ ہر ایک پھول کی الگ الگ شان ہے، الگ الگ خوشبو ہے۔ یہ سارے میرے نبی کی جو میرے مصطفیٰ کریم کا پسینہ تھا اس سے خوشبو نکلتی تھی، اور اسی کے فیضان سے میرے نبی کے صحابہ ان کو الگ الگ ٹھاٹ، الگ الگ شان، الگ الگ جو خوشبو عطا فرمائی تھی وہ میں ابھی بیان کر رہا ہوں۔ ابھی نمبر تو تاجدار صداقت آگے آ رہا ہے۔
مجھے افسوس ہے کہ ٹائم نہیں ہے، ورنہ ابھی تو سٹارٹ ہوتے ہوئے 1 گھنٹہ لگے گا اور آگے جا کر پیر سرکار جی کی برکت سے انشاءاللہ میں اس کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ آگے چلیے بخاری شریف۔ اب میں کوشش کرتا ہوں کہ میں حوالے کم دوں، یہ میرا ایک مزاج ہے، میں ٹی وی پر بھی بیٹھتا ہوں تو یہی حوالے پیش کرتا ہوں۔ جمعے کے دن بیٹھتا ہوں، پیر صاحب کو پتا ہے، تو جمعے کے بھی لیکچر اسی طرح کے ہوتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے دماغ میں ایک انجینئر پلمبر بیٹھ چکا ہے اور اس کو لوگوں نے یہ سمجھا بڑا پڑھا لکھا ہے، حالانکہ اس کے اندر اس کو عربی عبارت پڑھنے تک نہیں آتی۔ اور 2005 میں اس فقیر نے، آج تو کوئی نام نہاد فاتح جیلن بن گیا، پتا تھا کہ وہ مناظرہ نہیں کرے گا، لیکن یاد رکھیے ہم نے تو اس سے ہم کلام ہو کر مناظرے کا چیلنج کیا تھا اور ہم نے کہا تھا تم ہمارے اکابرین کو چیلنج کرتے ہو، ہمارے سامنے بیٹھو، 10 منٹ کے اندر ہم تمہیں الٹا کر دیں گے۔ اور نیٹ پر وہ موجود ہے، میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا، وہ چیلنج نیٹ پر موجود ہے۔ ہم نے مرزا پلمبر کو 2005 میں علمی اس کا تعاقب کرتے ہوئے جب اس کو چیلنج دیا تو آگے سے انکار کرنے لگا کہ ہم نے کوئی چیلنج نہیں دیا، جھوٹ بولنے لگا۔ ہم نے کہا جب ہم مناظرے کے لیے تمہارے پاس آتے ہیں تمہاری ماں نہیں مانتی، کہا میری ماں ہی نہیں ہے، اس نے مان کا انکار کر دیا۔ آواز موجود ہے، اس نے کہا میری ماں ہی کوئی نہیں۔ پھر میں نے کہا تم ایک بند کمرے کے اندر بڑے بڑے علماء کو ٹارگٹ کرتے ہو، جاؤ نا 2016 سے امام جلالی کے اسٹوڈنٹ تمہیں چیلنج کر رہے تھے، اور ایک مرتبہ تم نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ کنز العلماء میرے ساتھ مناظرہ کرے۔ جب ہمارا کنز العلماء تمہارے سامنے آیا تو تم اس وقت بھاگے کیوں تھے؟ بعد میں تم نے انکار کر دیا۔ حضرات محترم بتاتا چلوں، یہ علم اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک شان ہے، تو اس اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے یہ دلائل رکھے ہیں۔ آگے چلیے، صحابی کا نام ہے زبیر بن حوام، ہاں کے ساتھ، یہ صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، یہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ ایک جنگ تھی، اس میں بڑا کافر تھا، بڑا مشہور کافر تھا اور بڑا جنگجو تھا، پورا جسم، اس جسم کے اوپر اس نے لوہے کا لباس پہنا ہوا۔ کون سا؟ لوہے کا لباس، اور اس نے اپنی آنکھیں تک، جس طرح ہم ہیلمٹ پہنتے ہیں اس طرح پہنی ہوئی تھی، اور اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی اس لوہے کے ہیلمٹ کے اندر سے۔ اتنا بڑا کافر اور جنگ کر رہا تھا، تو حضرت زبیر بن حوام، بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، میرے نبی کے سامنے تیر کا نشانہ لگا کر اس کی آنکھ میں تیر مارا اور اس کی آنکھ ہو گئی اور وہ قتل ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ تو میرے نبی اتنا خوش ہوئے کہ حضرت زبیر کے ہاتھ سے وہ نیزہ لے لیا اور پھر چلتے چلتے یہ نیزہ ابو بکر کے پاس آیا، پھر عمر کے پاس آیا، پھر عثمان کے پاس آیا، پھر علی کے پاس آیا۔ میرے نبی نے جب رکھا تو تبرک کے لیے نہیں، یادگار کے لیے رکھا۔ تو یہ واحد ایک صحابی ہے جن کو یہ شرف عطا کر دیا گیا کہ ان کا نیزہ اتنے بڑے کافر کی آنکھ کو پھوڑ ڈالنے کے بعد میرے نبی نے اپنے پاس رکھ دیا۔ حضرات محترم آگے چلیے، ایک اور صحابی، ان کا نام ہے حرام بن ملحان۔ کیا نام ہے؟ حرام بن ملحان، بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 4092۔ اب سنیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کہ یہ واحد صحابی ہیں، یہ کسی کو اعزاز نہیں ملا، ہر ایک کی الگ الگ شان ہے۔ ایک جنگ میں یہ شہید ہو گئے، کیا ہوا؟ تو شہید ہونے سے پہلے
اتنا خون ان کے سر سے نکلا کہ انہوں نے اپنے چلو میں ڈالا خون۔ کس میں ڈالا؟ چلو میں ڈالا، اور اپنے منہ کے اوپر بھی اس طرح پھینکا اور سر کے اوپر بھی پھینکا، اور پھینکنے کے بعد نعرہ کیا لگایا؟ فزتو برب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا۔ فزتو برب الکعبہ، یہ نعرہ سب سے پہلے 7 لاکھ صحابہ میں کسی کی زبان سے نہیں نکلا تھا۔ واحد پہلے صحابی ہیں حرام بن ملحان کہ جن کی زبان سے یہ جاری ہوا تھا۔ تو دیکھیں ہر صحابی کی الگ الگ شان ہے۔ اب نعرہ لگائیے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اب ایک حدیث اور جس میں کئی صحابہ کی الگ الگ شانیں میرے نبی نے اس حدیث کے اندر پیش کی ہیں۔ حدیث ترمذی شریف، یہ ترمذی کون سی کتاب ہے؟ یہ بھی سیاستہ کی کتاب ہے۔ جس وقت ترمذی شریف مکمل ہوئی تو میرے نبی کی زیارت ہوئی۔ جس نے یہ لکھی محدث ترمذی، امام ترمذی کو میرے نبی کی زیارت ہوئی۔ میرے نبی نے فرمایا اے امام ترمذی، تو نے یہ ترمذی شریف کی کتاب لکھی ہے، میری امت کو بتا دے۔ اس کو بتا دے، میری امت کو بتا دے اے امام ترمذی، تو نے ترمذی شریف کی کتاب لکھی ہے، میرے امتیوں کو بتا دینا جس گھر میں یہ ترمذی شریف کی کتاب موجود ہوگی وہ یہ سمجھے اس گھر میں مصطفیٰ کی ذات موجود ہے۔ تو یہ وہ ترمذی شریف ہے جس کے گھر میں ہو وہاں مصطفیٰ بھی موجود ہوتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں یہ کہاں سے نا، یہ محدثین کا عقیدہ ہے کہ وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ نبی کو اپنے گھر میں حاضر مانا کرتے تھے۔ اور اسی ترمذی کے اندر حدیث میں ابھی آگے جا کر پیش کروں گا کہ خود سیدنا ابو بکر الصدیق کا عقیدہ ہے کہ ہر مصطفیٰ کے عاشق کے گھر میں خود مصطفیٰ موجود ہوتے ہیں، خود مصطفیٰ موجود ہوتے ہیں۔ اب حضرات محترم ایک حدیث، یہ بڑی لمبی حدیث ہے اور اس کے اندر کئی لفظ ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اِنَّ ارحم امتی بی امتی ابو بکر، فرمایا میری امت میں، میری امت سے، میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے۔ اب حضور رحمت للعالمین ہے، لیکن یہ صرف مصطفیٰ کے بعد رحم کرنے والی اگر کسی کو عطا کی گئی ہے 7 لاکھ صحابہ میں، وہ کسی اور کو نہیں، ابو بکر کو عطا کر دی گئی۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرَ، اور اللہ کے امر میں سب سے زیادہ شدت کرنے والا عمر ہے۔ اور آگے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ عَنْ حَيَاءِ عثمان، اور میری امت کا سب سے بڑا حیا کرنے والا عثمان ہے۔ اور آگے ابو داؤد شریف کے اندر لفظ ہیں، چوتھے صحابی مولا کائنات، ان کو بھی شمار کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ چوتھے کی بھی شان بیان ہو جائے نا۔ تو ترمذی کے اندر ان کے لفظ نہیں ہیں، اس لیے ترمذی کے اندر حدیث نمبر 140 154 154 نمبر، وہاں میرے نبی نے فرمایا وَأَقْدَاهُمْ عَلِي، فرمایا میری امت کا سب سے بڑا جسٹس قاضی علی ہے، اب اور کوئی نہیں ہے۔ جسٹس کا عہدہ کس کو دیا؟ علی پاک کو۔ حیا کا عہدہ عثمان غنی کو۔ امت میں سب سے زیادہ شدت کرنے والا اللہ کے احکام کے معاملے میں وہ عمر فاروق ہے، اور امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا امت کے ساتھ وہ ابو بکر ہے۔ کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ اور قرآن محمد الرسول اللہ حضور ہیں، والذین معاہ میں حضرت ابو بکر ہیں، اشداء علی الکفار میں بھی شدت عمر کو قرآن نے
بیان کیا، یہ کفار کے معاملے میں سخت ہے۔ حضرات محترم، اب یہاں پر آگے اس حدیث کے اندر کئی لفظ ہیں، لیکن بتاتا چلوں آگے اس پر کئی لمبی تفصیلی حدیث ہے، جس میں کسی کو قاری کہا گیا، کسی کو حرام اور حلال کے بارے میں سب سے بڑا عالم قرار دیا گیا۔ لیکن میں آگے چلتا ہوں، اس امت میں آگے چلیے، یہ جو چار ہیں ان کی شان سنیے، ان کی کتنی بڑی شانیں ہیں۔ ویسے سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے قرآن کی 500 آیات جس ابو بکر کی شان کو بیان کرے، اس ابو بکر کی شان کو کون بیان کر سکتا ہے؟ 800 صحیح حدیث جس کی شان بیان کرے، اس ابو بکر کی شان کو کون سمجھ سکتا ہے؟ لیکن اب سنیے، پہلے کی بات بعد میں کرتے ہیں، دوسرے کی بھی بات کرتے ہیں، تیسرے کی بھی بات کرتے ہیں، آئیں ذرا چوتھے نمبر سے چلتے ہیں۔ حضرت ابن عباس کا قول سنیے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ طبرانی کے اندر یہ قول حضرت ابن عباس کا موجود ہے، فرماتے ہیں اس امت میں، پوری امت میں میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ پاک نے مولا کائنات کو 18 ایسی شانیں عطا فرمائی مولا کائنات کو۔ چوتھے والے کا نمبر میں بتا رہا ہوں، 18 شانیں ایسی عطا فرمائی، اگر ایک بھی ہوتی تو دنیا اور آخرت کے لیے علی کو کافی ہوتی، لیکن 18 میں سے 13 ایسی شانیں ہیں جو اس امت میں 1.25 لاکھ صحابہ کے بعد بھی قیامت تک کسی کو نہیں عطا کی گئی۔ وہ 13 شانیں مولا کائنات کو عطا کرتا، اور یہ 13 کا لفظ 13 رجب کی طرف ریلیٹڈ ہے، کیونکہ 13 رجب کو مولا کائنات کی ولادت ہوئی۔ اس عدد کو یاد رکھتے ہوئے یہ دلیل سامنے رکھیے کہ 13 ایسی شانیں مولا کائنات کو میرے رب نے عطا فرمائی جو کائنات میں کسی نبی کے بعد کسی صحابی کسی ولی کو نہیں عطا کی گئی اور نہ کی جائیں گی۔ وہ 13 شانیں ہیں۔ اس سے اوپر والے بندے کی بات کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی، اللہ پاک نے آپ کو کتنی شانیں؟ 12 ایسی شانیں، کتنی؟ 12 سے شانیں عطا فرمائی جو اس امت میں کسی کو نہیں عطا کی گئی۔ اس سے اوپر چلیے، حضرت فاروق اعظم کا نمبر آتا ہے دوسرا، ان کی شان کے حوالے سے طبرانی کے اندر حضرت ابن عباس کا قول موجود ہے کہ 40 شانیں ایسی میرے رب نے مصطفیٰ کے وسیلے سے عمر کو عطا فرمائی ہے جو اس امت میں کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ یہ 40 کا عدد بھی ان سے ریلیٹڈ ہے، کیوں؟ ان کا نمبر بھی کلمہ پڑھنے میں 40واں ہے۔ کون سا نمبر ہے؟ 40واں نمبر ہے۔ تو 40 شانیں عمر پاک کو بھی میرے رب نے ایسی عطا فرمائی، اس امت میں کسی کو نہیں عطا فرمائی گئی۔ اب سنو، جس کی کانفرنس میں جس کی عظمت اور مناقب کے حوالے سے آج تاجدار صداقت کانفرنس پیر صاحب نے سجائی ہے، اس صحابی جو سارے صحابہ کا سردار ہے، جو میرے نبی کا سسر بھی ہے، اور کائنات میں سارے نبیوں کے بعد سارے نبیوں کا ایمان اگر تولا جائے تو سارے نبیوں، سارے انسانوں کا نبیوں کے بعد سارے صحابہ میں سب کا قیامت تک انسانوں کا ایمان اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو سب سے بڑھ کر جس کا ایمان ہے اس ذات کو ابو بکر الصدیق کہتے ہیں۔ اس کو کتنی شانیں عطا فرمائی گئی، کتنی شانیں سنو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو رب نے 13 نہیں، 12 نہیں، 40 نہیں، 40 دنے 80 نہیں، بلکہ 85 ایسی شانیں حضرت ابو بکر کو میرے رب نے عطا فرمائی ہے جو کسی اور صحابی کا نہیں عطا فرمائی گئی۔ اور 20 بخاری کے اندر ہے، کتنی؟ 20 بخاری کے اندر موجود ہیں۔ تو اب یہاں پر سنو، کون ابو بکر جس کو مقام رادیہ پر بھی فائز کر دیا گیا ہے، مقام مردیہ پر بھی فائز کر دیا گیا ہے۔ آؤ ذرا سنو، مقام مردیہ کیا ہے،
مقام راضیہ کیا ہے؟ راضیہ اس کو کہتے ہیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، یہ مقام راضیہ ہے، جو اللہ کہے وہی کرتے رہنا، اس پہ راضی رہنا، یہ مقام راضیہ ہے۔ جب بندہ اس پر فرسٹ نمبر پاس ہو جاتا ہے، پھر رب مقام مردیہ والی کرسی پر بٹھا دیتا ہے۔ اب مقام مردیہ کیا ہے؟ مردیہ سے ہم نے شان صدیقیت کو سننا ہے، سرکار ابو بکر کی شان کا موازنہ کرنا، تو مقام مردیہ وہ ہے ساری زندگی بندہ رب کو راضی کرتا رہے، جو رب چاہتا تھا وہی بندہ کرتا رہا، یہ راضیہ تھا۔ اور جب اس پہ فرسٹ نمبر پاس ہو گیا تو پھر رب مقام مردیہ پر فائز کر دیتا ہے۔ تو مقام مردیہ کیا ہے؟ راضیہ مردیہ، مردیہ یہ ہے کہ ساری زندگی جو بندہ رب کو مناتا رہا، رب کی سنتا رہا، ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اب سنیے مقام راضیہ کیا ہے؟ رب کی رضا پہ راضی رہنا۔ کس کی رضا پہ؟ رب کی رضا پہ راضی رہنا۔ اب سنیے 12 سال تک کتنے علماء توجہ، 12 سال تک میرے اور تیرے صدیق کے دانتوں میں درد رہا۔ کس میں درد رہا؟ دانتوں کا درد جس کو ہو اس سے پوچھ لینا کہ کتنا شدید درد ہوتا ہے۔ میرے اور تیرے صدیق کے دانتوں میں 12 سال تک اتنا درد رہا، لیکن کبھی میرے نبی کے سامنے جس کا بھی اس کا بھی جملہ نہیں بولا، آیا ہی نہیں کی۔ اگر کر بھی دیتے تو کیا تھا؟ میرے نبی وہ جو ایک انگلی سے سورج کو پلٹ رہے ہیں عصر کے مقام پر، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، قتادہ کی آنکھ درست کر دیتے ہیں، اور صحابہ کی ٹوٹی ہوئی انگلیوں پر، ٹوٹی ہوئی ٹانگوں پر لوہابے تار لگاتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ میرے نبی کے سامنے یہ درد کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ حضر میں بھی ابو بکر میرے نبی کے ساتھ، رات میں دن میں، اسی لیے قرآن کہتا ہے والذین معہ، وہ ہر وقت ساتھ رہتے تھے، لیکن کبھی بھی اس رب کی، کیونکہ مصیبتیں رب کی طرف سے آتی ہیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ کے رب نے میرے دانتوں میں درد دیا، اس کی طرف سے بیماری آئی۔ 12 سال تک درد برداشت کرتے رہے، جو رب چاہتا تھا، رب کی رضا پہ راضی رہے، مقام راضیہ پر فائز رہے، لیکن اس کا اجر کیا ملا؟ اللہ میں مصطفیٰ کریم کے غلاموں سنو، اس درد کا کیا صلہ ملا ابو بکر کو؟ اچانک میرے نبی کی محفل میں جبریل آ گیا، آ کر کہنے لگا اللہ کی طرف سے آپ کو بھی سلام ہو اور ابو بکر کو بھی سلام ہو۔ فوراً ابو بکر کا درد ختم ہو گیا، 12 سال کے بعد ختم ہوا۔ جبریل کو بھیجا، جبریل مصطفیٰ کے پاس آئے، رب نے مصطفیٰ کو بھی سلام کیا اور مصطفیٰ کے وسیلے سے ابو بکر کو بھی رب نے سلام کیا۔ اے ابو بکر تجھے سلام ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اور یار جس کو سلام میرا رب کرتا ہے، اس کو سلام کسی کالے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جسے سلام رب کر رہا ہے کہ تجھے سلام ہو، اور رب پوچھتا ہے کہ جبریل ذرا پوچھ تو صحیح۔ رب جبریل کے ذریعے پوچھتا ہے کہ ابو بکر اللہ فرما رہا ہے کیا تیرے دانتوں کا جو درد ہے وہ ختم ہوا یا کہ نہیں، ٹھیک ہوا یا کہ نہیں؟ اب جب یہ جملہ صدیق نے سنا تو کہا اے جبریل امین، اے یا رسول اللہ جبریل سے آپ کہہ دیں میں تو اس کی رضا پہ راضی تھا، میں نے کب کہا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، یہ تو اس کی مرضی۔ جب میرے نبی نے سنا، میرے نبی کی آنکھ کھلی، میرے نبی نے رونا شروع کر دیا اور میرے نبی نے فرمایا ابو بکر 12 سال تک تیرے دانتوں میں درد رہا، یہ درد تو میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، ایک بار بھی تو نے مجھے نہیں کہا، اگر کہتا
تو درد ختم ہو جاتا. لیکن حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں آپ کو کہہ دیتا آج جو اللہ نے اس کا انعام بھیجا سلام کی صورت میں، اس کا جو سودا لگا ہے رب کی بارگاہ میں وہ کتنا بڑا ہے. یہ مقام رادیہ ہے. کیا ہے؟ اور مقام رادیہ سے بڑھ کر حضرت ابو بکر کو مقام مردیہ کا جو منصب ملا کہ جب اس کرسی پر رب بٹھا دیتا ہے تو رب کہتا ہے بندے جو تو چاہتا ہے وہی ہو. اب مقام مردیہ جب اس پہ فرسٹ نمبر حضرت ابو بکر پاس ہوئے تو پھر کیا ہوا حضرت؟ پھر مقام مردیہ پر کی کرسی پر صدیق کو بٹھا دیا گیا. پھر معاملہ کیا تھا؟ اب سنو ذرا. مدینے میں ایک عورت جس کا گھر والا شام میں تجارت کرنے کے لیے گیا ہوا تھا. کہاں گیا ہوا تھا؟ اب سنو ذرا میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، ایک اللہ کی بندی صحابیہ میرے نبی کے پاس آ گئی، آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک خواب دیکھی ہے. میں نے ایک خواب دیکھی ہے. خواب کیا دیکھی ہے؟ اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئی ہوں. یا رسول اللہ خواب یہ دیکھی ہے میرے گھر کے سین میں ایک درخت ہے. کیا ہے؟ درخت ہے، وہ گر جاتا ہے. یہ خواب ہے. اس کی تعبیر کیا ہے؟ میرے نبی نے خواب کی تعبیر بتائی. اے اللہ کی بندی، اس خواب کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ شام سے پہلے تیرے گھر والے کا انتقال ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ انتقال ہو جائے گا. بس اسی پر اختصار کروں گا، یہی ختم کروں گا. اگر پیر صاحب اجازت دیں 2-4 منٹ کے اندر اس بات کو میں ختم کروں گا. کہا شام سے پہلے اس خواب کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ تیرے گھر والے کا جنازہ آئے گا تیرے گھر. اب ہنستا ہوا میرے نبی کے دربار میں جو روتا ہوا جاتا ہے وہ بھی ہنستا ہوا آتا ہے. یہ گئی تھی دربار مصطفیٰ میں، واپس پلٹی روتی ہوئی کہ میرا تو سر کا، میں تو بیوہ ہو گئی، میرے بچے یتیم ہو گئے. سر سے میاں کا سایہ اٹھ گیا، روتی ہوئی چلی گئی. کیونکہ یہ صادق ہے. کون ہے؟ مصطفیٰ کون ہے؟ صادق. ایک صادق ہوتا ہے، ایک صدیق ہوتا ہے. صادق اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے، جو کہہ دے وہی رب کر دے، وہی رب کر دے. کہتے ہیں وہ عورت روتی ہوئی چلی تو گلی کے آگے سے یوں ٹرن کیا تو سامنے صدیق. کون تھا؟ صدیق تھے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب دیکھا کہ یہ عورت روتی ہوئی میرے مصطفیٰ کریم کے دربار سے نکلی، ویسے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا میں نے خواب بیان کی اور خواب کی تعبیر حضور نے یہ بیان فرمائی کہ تیرا گھر والا فوت ہو جائے گا اور اس کا جنازہ آئے گا. نہیں مرا، جا کر میں زندہ ہے. صرف اس کو تسلی دی، منہ سے جو نکالا رب نے ویسے ہی. گھر میں گئی، انتظار کرنے لگ گئی. ایک طرف صدیق کی زبان ہے، ایک طرف صادق کی زبان ہے. کس کی بات پہ یقین کریں؟ پتہ تب چلے جب شام آئے. جب شام آئی، دستک ہوئی، دروازہ کھولا، سامنے اس کا شوہر زندہ موجود، اس کا گھر والا زندہ موجود. حیران ہو گئی. اس نے کہا چل ہم حضور کے پاس چلتے ہیں. اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ کہا بڑا عجیب معاملہ ہو گیا ہے، تو مر چکا تھا. اس نے کہا لے جاؤ مجھے حضور کے پاس. جب حضور کے پاس لے جایا گیا، سامنے دربار رسالت میں بٹھایا گیا، حضور کے سامنے وہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ نے تو تعبیر یہ بتائی تھی یہ مر جائے گا، یہ تو زندہ لے گا. وہ کہنے لگا واقعی میں مر گیا تھا. کتنی دیر تک میرا جسم ڈیڈ باڈی تھا، مر گیا تھا، وہ نکل گئی تھی، لیکن پتہ نہیں کافی دیر کے بعد میں پھر زندہ ہو گیا. پھر زندہ ہو گیا. اس نے کہا میرے ساتھ کام کرنے والے بندوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ یار تو مر گیا تھا، زندہ کیسے ہو گیا؟ میں بڑا حیران ہوں، ماجرا کیا ہے؟ اب حضور نے فرمایا بات میری بھی سچی ہے. مر گیا تھا، مرا تو تھا. خواب کی تعبیر سچی صادق. اور اتنے میں جبریل آ گیا. میرے نبی کے پاس جبریل آ گیا، آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ بات آپ کی بھی سچی ہے،
حضرات محترم اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جو سٹرکچر لے کر آیا تھا کیا پتہ 2 گھنٹے لگ جائیں 3، لیکن قبلہ پیر صاحب سے میں معذرت کرتا ہوں آپ سے بھی کہ ٹائم اوپر چلا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسٹرکچر تیار کرتے تھے حضرت علامہ مولانا ہاشمی قادری صاحب، حضرت علامہ عبدالقدوس صاحب، حضرت حافظ قاری ساجد قادری صاحب، حارث قاضی صاحب اور بہت سارے ساتھی یہاں تشریف فرما حضور کے غلام۔ اور اتنا عرض کرنا ہے کہ جیسے حضرت نے کہا رضی اللہ عنہ اور رضوان، اللہ ان سے راضی ہے اور اللہ سے راضی ہے، تو سارے صحابہ جنتی ہیں۔ کسی کے پاس کوئی ایسا پیرامیٹر نہیں ہے کہ صحابہ کو ناپنا شروع کر دے کہ یہ جنتی ہے یا نہیں ہے، تو اپنا تو دیکھ تو کیا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ حضور کے ان پیاروں کا صدقہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرمائے۔ یہاں پر جو معاملات چل رہے ہیں سب کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کے اندرونی بیرونی شر سے، شر پسندوں سے محفوظ فرمائے، اور ان کالی بھیڑوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستانیوں کو نجات عطا فرمائے، اور حرمین شریفین کی اور بیت المقدس کی اللہ کریم حفاظت فرمائے، اور مسلمانوں کو وہ پھر سے غیرت اور وہ جرت عطا فرمائے کہ سینہ سپر ہو کے کفار کے سامنے کھڑے ہو کے حق کی آواز بلند کرنے کی جرت اور توفیق عطا فرمائے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریق اور راستے کے مطابق زندگی کو بسر کرنے کی رب کریم توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نے بہت خوبصورت اظہار جاری اور ساری رکھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہربار کی حاضری میسر رہے، ان کا ذکر اور ان کی سنت کا احیاء کرنا نصیب رہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ آل بیت کا ادب اور ان سے محبت اور آل بیت سے معدت رکھنے کی اللہ سچے معنوں میں سچے دل سے ہمیں ان دلوں میں جو ہے نفاق اور قدورتیں وہ دور کر کے سچائی کے ساتھ اقرار اور تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اور مگر اور چون اور چراں سے اللہ ہم سب کی جان چھڑائے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے، جو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، جو جناب عثمان ذو النورین کا مقام ہے، جو جناب حیدر قرار کا مقام ہے، جو مولا حسن کا مقام ہے، حسین پاک کا مقام ہے، دیگر صحابہ پاک کا مقام ہے، اسی کے مطابق ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور تغیر و تبدل سے آج کر کے لوگوں کی وجہ سے محفوظ رکھے، جو تغیر اور تبدل اور بہت ساری چیزوں کا شکار ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بس طریقہ بتایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سارے خصوصاً دعا بھی فرمائیں گے انشاءاللہ آخر میں بھی، خالہ جان ماموں اور دیگر جو علاقے میں بھی قرب و جوار میں بھی فوت ہوئے ہیں ان سب کے لیے۔ بس انشاءاللہ کل راجل شی بھی یہی محفل ہے، عصر سے شروع کریں گے، اب ٹائم اس کا چینج کر رہے ہیں، تو عصر کا عشاء مغرب، تو نیکسٹ پھر انشاءاللہ، اور اس سے اگلے ماہ جو ہے وہ 9 فروری 8 یا 9 فروری کو راجل شیف معراج النبی کانفرنس کا بھی اہتمام ہوتا ہے سالانہ، 27 ہوتا ہے، رات 28 کی ہوتی ہے، اس کی بھی تیاری جاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس معراج والے لجپال نبی، اس
पाक मिलाद वाले पाक नबी की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जिसका मेराज भी बेमिसाल है, जिसका मिलाद भी बेमिसाल है, आपका बोल और बरात भी बेमिसाल है। तो अब दुरूद सलाम दुआ की तरफ चलते हैं। सर्दी यकीनन है, लेकिन अंदर की गर्मी इस पे गालिब कर देती है, तो ये भी बड़ी मुश्किल होती है बैठना, लेकिन उसके करम से उन्हीं को बिठाया जाता है जिन्हें फिर कुछ नवाजा जाना होता है। या नबी सलाम।